الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وإن يكاد الذين كفروا ليزلقونك بأبصارهم لما سمعوا الذكر ويقولون إنه لمجنون وما هو إلا ذكر للعالمين صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين حضرات گرامی، اس وقت آپ احباب کے سامنے قرآن مجید کی سورۃ القلم اس کی آخری 2 آیتیں تلاوت کی ہیں۔ ان آیات کے اندر اللہ تعالیٰ نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ کے
کفار کی ایک چال کو بیان کیا ہے۔ جو چال انہوں نے نبی علیہ السلام کے خلاف چلی تھی، آپ کو راہ راست سے ہٹانے کے لیے، آپ کے کام کو ختم کرنے کے لیے انہوں نے جو چال چلی تھی، اللہ تعالیٰ نے اس کا تذکرہ کیا ہے۔ چالیں تو انہوں نے بڑی چلی تھیں، مال کی لالچ دی، عورت کی لالچ دی، منصب کی لالچ دی، اور جتنا ان سے ہو سکا وقتاً فوقتاً لالچیں بھی دی، دباؤ بھی ڈالا، لیکن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے خلاف کی گئی کوئی چال ان کی کارگر ثابت نہ ہو سکی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا پیغام دن بدن بڑھتا چلا جا رہا تھا، لوگ مسلمان ہوتے چلے جا رہے تھے اور کفار دن بدن ذلیل ہوتے چلے جا رہے تھے۔ وہ چال کیا ہے جو ان آیات میں اللہ تعالیٰ نے ذکر کی ہے؟ وہ چال یہ ہے، اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، کہ یہ جو کفار ہیں یہ تو اپنی نظروں کے ذریعے سے ہے آپ کے قدم کو اکھیڑ دینا چاہتے ہیں، نظر کے ذریعے سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ، جب یہ آپ کو دیکھ کے قرآن سن رہے ہوتے ہیں نا، تو یہ آپ کو ایسے دیکھ رہے ہوتے ہیں کہ گویا کہ یہ اپنی نظروں سے آپ کے قدم اکھیڑ کر رکھ دیں گے، آپ کو پھسلا دیں گے۔ کس کے ذریعے پھسلائیں گے؟ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے۔ اس زمانے میں لوگ ایسے تھے جن کی نظر بد مشہور تھی کہ یہ کسی کو دیکھ لیں تو بس اس کا کچھ نہیں بچتا۔ تو نبی علیہ السلام کے خلاف جو مختلف چالیں چلی گئی تھیں نا، ان میں ایک چال یہ بھی تھی کہ نظر لگا رہے تھے وہ آپ کو، اپنی نظر کے ذریعے سے وہ نبی علیہ السلام کو کے قدموں کو اکھیڑ دینا چاہتے تھے، نبی علیہ السلام کو پھسلا دینا چاہتے تھے اپنی نظر کے ذریعے سے۔ تو اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اے میرے نبی، جب یہ قرآن سنتے ہیں نا، ایک کو یہ آپ کو دیوانہ کہتے ہیں، الیاذ باللہ مجنون کہتے ہیں، دوسرا یہ کہ اپنی نظروں کے ساتھ آپ کو پھسلا دینا چاہتے ہیں، آپ کو راہ راست سے ہٹا دینا چاہتے ہیں۔ اس مقام پہ تو اللہ نے یہ بات ارشاد فرمائی۔ قرآن مجید کی ایک سورت ہے، اس کا نام ہے سورہ بنی اسرائیل، اس کو سورۃ الاسراء بھی کہتے ہیں، وہ سورت جس میں واقعہ معراج اللہ نے بیان کیا۔ سبحان الذی اسریٰ بعبدہ لیلا من المسجد الحرام الی المسجد الاقصی۔ اس سورت کے اندر بھی اللہ تعالیٰ نے تھوڑا سا اس بات کا تذکرہ کیا ہے، وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ، کہ اے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو وحی سے ہٹا دیں، جو پیغام ہم نے آپ کی طرف وحی کیا ہے یہ لوگ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو اس وحی سے ہٹا دیں تاکہ آپ اللہ کے اوپر جھوٹ باندھیں، اللہ کے اوپر ایسی باتیں کہیں جو اللہ نے نہیں کہیں، طرح طرح کی آپ باتیں کہیں اور وحی سے آپ ہٹ جائیں۔ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا، اگر آپ وحی سے ہٹ جائیں گے، ہمارے اتارے ہوئے پیغام سے ہٹ جائیں گے، یہ تو فوراً آپ کو دوست بنا لیں گے، یہ تو آپ کے یار بن جائیں گے، یہ تو آپ کے دوست بن جائیں گے۔ لیکن پھر آپ یہ بات یاد رکھیں، اگر ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، ہم آپ کو ثابت قدم رکھیں گے، لیکن اگر آپ پھسل گئے، نبی علیہ السلام پھسل تو نہیں سکتے، اللہ تعالیٰ نے یہ بات سمجھانے کے لیے کہی ہے کہ اگر آپ پھسل گئے تو جب آپ پھسلیں گے ہم آپ کو دنیا میں بھی سزا دیں گے اور مرنے کے بعد بھی سزا دیں گے۔ اِذًا لَأَذَقْنَاكَ ضِعْفَ الْحَيَاةِ وَضِعْفَ الْمَمَاتِ ثُمَّ لَا تَجِدُ لَكَ عَلَيْنَا نَصِيرًا، ہم دنیا میں بھی دگنی سزا دیں گے، مرنے کے بعد بھی دگنی سزا دیں گے، پھر آپ کی کوئی مدد بھی نہیں کر سکے گا، آپ کو کوئی چھڑا بھی نہیں سکے گا۔ تو یہ ہے ایک چال کہ آنکھوں کے ذریعے سے راہ راست سے ہٹانا۔ اللہ فرماتے ہیں ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا، وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا، اے میرے نبی ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا تھا، وگرنہ ان کا تو دیکھنا ایسا تھا وہ تو آپ کو پھسلا دیتے، آپ کو کہیں کا کہیں لے جاتے۔
یہ ہم تھے کہ ہم نے آپ کے اوپر اپنی رحمت رکھی، رحمت کا ہاتھ رکھا، اپنی جو ہے شفقت آپ کے اوپر رکھی کہ جس کی وجہ سے ان کی نظریں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، ان کی نظریں آپ کا کچھ نہیں بگاڑ سکتی۔ تو یہ جو کفار نے چال چلی اور اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر قرآن مجید کے اندر کیا، تو اس سے بات یہ معلوم ہوتی ہے کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر اثر رکھتی ہے، نظر بد لگ جاتی ہے، نظر اثر رکھتی ہے کہ جس کی وجہ سے نبی کو وہ پھسلا رہے ہیں، اپنی آنکھوں کے ساتھ نبی کو وہ راہ راست سے ہٹا رہے ہیں کہ نبی راہ راست سے ہٹ جائے، نبی کمزور پڑ جائے۔ اللہ نے جو نبی کی طرف وحی کی ہے، نبی اس وحی کو چھوڑ کے اور باتوں میں مشغول ہو جائے، تو وہ اپنی آنکھوں کے ذریعے سے یہ سارا کام کر رہے ہیں۔ تو اس سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ یہ آنکھ اثر رکھتی ہے، یہ نظر لگ جاتی ہے۔ تو اسی کے بارے میں نے آج آپ کے سامنے کچھ باتیں عرض کرنی ہیں کہ نظر لگ جاتی ہے، نظر اپنا اثر رکھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا العین حق، نظر بد کا لگ جانا برحق ہے، اور اتنی خطرناک چیز ہے، اتنی خطرناک چیز ہے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا لو کان شیء سابق القدر لسبقتہ العین، اگر کوئی چیز ایسی ہوتی تو تقدیر سے آگے بڑھ جاتی، تقدیر کو پیچھے چھوڑ جاتی اور خود آگے بڑھ جاتی۔ اگر کوئی چیز ایسی ہوتی جو تقدیر کو پیچھے چھوڑ کے آگے نکل جاتی، وہ صرف نظر بد تھی۔ یہ ایک ایسی خطرناک چیز ہے جو تقدیر سے بھی آگے نکل جا سکتی ہے، لیکن ظاہر ہے کہ تقدیر سے آگے کوئی چیز نکل نہیں سکتی، تقدیر سے تو کوئی آگے چیز نکل نہیں سکتی۔ تو نظر بد اتنی طاقتور ہے کہ یہ تقدیر سے بھی آگے نکل سکتی، اگر کوئی چیز نکلنے والی ہوتی تو یہ نکل جاتی، لیکن ظاہر ہے تقدیر سے کوئی چیز آگے نہیں جا سکتی، تقدیر سب سے آگے ہے، وہ جب غالب آ جاتی ہے تو پھر کوئی چیز اس کو ہٹا نہیں سکتی۔ تو آپ نے فرمایا اگر تقدیر کو کوئی چیز ہٹانے والی ہوتی تو وہ یہ نظر بد تھی۔ یہ ایک ایسی خطرناک چیز تھی جو تقدیر کو بھی ہٹا سکتی تھی، لیکن ظاہر ہے تقدیر کو ہٹانے والی کوئی چیز نہیں ہے، یہاں تک اس کا اثر جاتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانہ میں نبی علیہ السلام کے ایک صحابی تھے حضرت سہل بن حنیف، نبی علیہ السلام کے بڑے صحابہ میں سے ہیں، خوبصورت تھے۔ اور اسی طرح نبی علیہ السلام کے ایک اور صحابی ہیں، ان کا نام ہے عامر بن ربیعہ۔ حضرت سہل بن حنیف رضی اللہ تعالیٰ عنہ غسل کر رہے تھے، اور آپ کو پتہ ہے کہ اس زمانے میں اتنے واش روم اور اتنے ٹائلٹ یہ تو تھے ہی نہیں، بس آپ جائیں کھلی جگہ پہ کوئی کسی درخت کے پیچھے یا بس کوئی پردہ کر کے آپ بیٹھ جائیں، اپنا ضرورت پوری کریں۔ ابھی تو کوئی حال ہی نہیں ہے، یعنی کسی زمانے میں جتنے پیسوں سے پورا گھر بن جاتا تھا، اب اتنے پیسوں سے صرف یہ واش روم ہی بنتا ہے، اور جتنے لوگوں کی خواہشات ہو چکی ہیں، اب پتہ نہیں وہ کیا کچھ اندر لگاتے ہیں، حالانکہ اندر انہوں نے گند ڈالنا ہے۔ عیش و عشرت کے عادی ہو گئے، اور نہ جانے پتہ نہیں کتنا کچھ وہ خرچ کرتے ہیں۔ آدمی جب دیکھتا ہے سنتا ہے تو حیران رہ جاتا ہے کہ صرف اس کام کے لیے اتنے پیسے خرچ کر دیے۔ تو آپ اسے اندازہ لگائیں کہ ہماری عیش و عشرت کہاں تک پہنچ چکی ہے، کہ ہم واش روم جائیں گی تو ہم وہاں بھی چاہتے ہیں کہ کوئی ایسی پرسکون جگہ ہو اور ایسی خوبصورت جگہ ہو کہ آسانی ہی آسانی ہو۔ اب یہ بات پتہ نہیں ٹھیک ہے کہ نہیں، ہمارے علم میں تو یہ بات گئی ہے کہ بعض لوگ اپنی اخبار بھی اسی ٹائم میں پڑھتے ہیں، وہ ایل سی ڈی آگے آ جاتی ہے تو بس اب دوسرا کام بھی ہو رہا ہے اور اخبار بھی چل رہی ہے۔ اتنی آسانی آ گئی۔ تو حضرت سہل بن حنیف تھے، انہوں نے ایک کپڑا لگایا ہوا تھا، غسل کر رہے تھے، کپڑا بھی جو انہوں نے لگایا تھا وہ اتنا سا تھا کہ اوپر والا حصہ نظر آ رہا تھا، غسل کر رہے تھے، یہ اوپر والا حصہ نظر آ رہا تھا۔ اس کا اگر آپ نے کوئی منظر دیکھنا ہو تو یہ کبھی کبھی دیہاتوں میں لوگ وہ ٹیوب ویل پہ نہاتے ہیں، تو بس اتنا سا کپڑا انہوں نے پہنا ہوتا ہے، تو وہ یا کپڑا کیا تو وہ نہا رہے ہوتے ہیں، تو وہ بھی ایسے ہی کہ انہوں نے کوئی کپڑا کیا ہوا تھا اور وہ نہا رہے تھے۔
حضرت عامر بن ربیعہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی نظر پڑ گئی اور انہوں نے کہا جی کیا خوبصورت ہے، کیا خوبصورت نوجوان ہے، کیا خوبصورت اس کا چہرہ ہے۔ بس یہ کہنا تھا، حضرت سہل بن حنیف ادھر ہی گر گئے، ادھر ہی گر گئے، اتنی سخت نظر لگی کہ وہیں گر گئے۔ چنانچہ حضرت سہل بن حنیف کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لایا گیا، کسی طریقے سے ان کو ڈھانپ کے نبی علیہ السلام کے پاس لایا گیا۔ آپ نے پوچھا کیا ہوا ہے، کیا تم محسوس کرتے؟ تو انہوں نے کہا یا رسول اللہ ہم یہ دیکھتے ہیں کہ عامر بن ربیعہ نے اس کو دیکھا تھا اور دیکھ کے اس نے یہ کہا تھا کہ کیا ہی اچھا نوجوان ہے اور کیا ہی اچھا اس کا جسم ہے، کیا ہی یہ خوبصورت ہے۔ تو آپ نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو، یعنی آپ یہ اشارہ دے رہے ہیں کہ اس سے قتل بھی ہو جاتا ہے، اس نظر سے مر بھی جاتا ہے بندہ، تم اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو؟ تم یہ کیوں نہیں کہتے کہ ماشاء اللہ، بارک اللہ، یہ اللہ نے کیا خوب، اللہ کی طرف کیوں نہیں نسبتیں کرتے؟ قرآن مجید میں بھی یہ بات مذکور ہے کہ وَلَوْلَا إِذْ دَخَلْتَ جَنَّتَكَ قُلْتَ مَا شَاءَ اللَّهُ لَا قُوَّةَ إِلَّا بِاللَّهِ۔ سورہ کہف کے اندر اللہ تعالیٰ نے دو بھائیوں کا تذکرہ کیا جن میں سے ایک کا باغ تھا، آپ نے واقعہ سنا ہوگا، تو جس کا باغ تھا نا تو دوسرا بھائی باغ والے کو کہتا تھا کہ جب تم اپنے باغ میں جاؤ کرو نا تو یہ کہا کرو ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہا کرو۔ اس لیے ہمارے گھروں میں جو لوگ اکثر لکھواتے ہیں ماشاء اللہ، پورا جملہ لکھوانا چاہیے، ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ ہے پورا جملہ۔ تو اس بھائی نے اپنے بھائی سے کہا تھا کہ جب تم اپنے باغ میں جاتے ہو نا یہ کہا کرو، کیا کہا کرو؟ ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ، یہ کہا کرو۔ تو آپ نے کہا کہ بھائی تم نے اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو، یہ تم نے کیا کیا؟ چنانچہ پھر نبی علیہ السلام نے پانی منگوایا اور عامر بن ربیعہ سے کہا کہ تم اس پانی کے ساتھ اپنے اعضائے وضو دو، منہ دھو، بازو دو، پاؤں دو، مسح کرو۔ چنانچہ انہوں نے سارا یہ اپنا وضو کیا، اعضائے وضو کو دھویا، پھر وہ جو ان کا مستعمل پانی تھا نا وہ نبی علیہ السلام نے سہل بن حنیف کے اوپر چھڑکا تو پھر ان کو ہوش آئی تھی۔ جس نے نظر لگائی تھی نا اس کا مستعمل پانی، جس نے نظر لگائی تھی اسی کا استعمال شدہ پانی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت سہل بن حنیف کے اوپر چھڑکا اور چھڑکنے کے بعد ان کو ہوش آئی تھی۔ تو اس سے یہ اشارہ بھی ملتا ہے کہ یہ نظر جو ہے نا قبر تک بھی لے جاتی ہے۔ آپ نے فرمایا تم اپنے بھائیوں کو قتل کرنا چاہتے ہو، یہ تم کیا کر رہے ہو؟ تو اس سے بھی یہ آپ کو اندازہ ہو جانا چاہیے کہ یہ کتنی خطرناک چیز ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بلکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ بیمار تھے تو حضرت جبریل علیہ السلام آپ کے پاس تشریف لائے، تو آپ کو آ کے نا پوچھا یا رسول اللہ آپ بیمار ہیں؟ تو انہوں نے کہا جی میں بیمار ہوں۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو ایک دم سکھایا، میں آپ کو آج کچھ دم بھی بتاؤں گا۔ یہ دم وہ ہے جو حضرت جبریل نے نبی علیہ السلام کو سکھایا، اور ایک دم وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے اسماعیل اور اسحاق کو کیا کرتے تھے، اور پھر وہ دم نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حسن و حسین کو کیا کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام جب بیمار تھے، جبریل علیہ السلام آئے آپ کے پاس تشریف لائے اور آپ سے پوچھا یا رسول اللہ حل اشتکیت، آپ بیمار ہیں؟ آپ نے فرمایا ہاں۔ تو پھر حضرت جبریل علیہ السلام نے آپ کو دم تعلیم فرمایا، بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، ہر اس چیز سے اللہ آپ کو بچائے جو آپ کو تکلیف دیتی ہے، جو آپ کو ایذا دیتی ہے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس، ہر نفس کے شر سے اللہ آپ کو بچائے، ہر نفس کے شر سے اللہ آپ کو بچائے، ومن عین حاسد، اور ہر حاسد کی نظر سے اللہ آپ کو بچائے۔ بسم اللہ ارقیک من کل شیء یؤذیک من شر کل نفس ومن عین حاسد، بسم اللہ ارقیک اللہ یشفیک، اللہ کے نام کے ساتھ میں آپ کو دم کرتا ہوں، اللہ ہی آپ کو شفا عطا فرمائے۔ یہ دم جبریل نے آپ کو سکھایا، آپ نے کیا تو آپ بالکل ٹھیک ہو۔
یہ وہ دم تھا جو حضرت جبریل علیہ السلام نے ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو سکھایا تھا۔ ایک دم وہ ہے جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسماعیل علیہ السلام کو کرتے تھے اور اپنے بیٹے حضرت اسحاق کو کرتے تھے۔ پھر وہی دم اللہ تعالیٰ نے جبریل علیہ السلام کے ذریعے سے نبی علیہ السلام کو وحی کے ذریعے بتلایا، تو نبی علیہ السلام وہ دم پھر کس کو کرتے تھے؟ حضرت حسن کو اور حضرت حسین رضی اللہ تعالی عنہما، ان دونوں کو وہ دم کرتے تھے۔ اس دم کی آپ نسبت دیکھیں، کون سا دم؟ ابراہیم علیہ السلام کس کو دم کرتے تھے؟ حضرت اسماعیل اور حضرت اسحاق کو، اور ہمارے نبی علیہ السلام دم کرتے تھے حضرت حسن اور حضرت حسین کو۔ وہ دم یہ ہے، چونکہ وہ بھی دو اسماعیل اور اسحاق اور ادھر بھی دو حسن و حسین، اس لیے یہاں دو کا لفظ استعمال ہوا ہے۔ اگر کسی کا ایک بیٹا ہے تو پھر وہ ایک کا لفظ استعمال کرے گا، اگر کسی کے دو سے زیادہ بیٹے ہیں تو پھر وہ اس کے اعتبار سے، کیونکہ یہ دو ہے نا تو لہٰذا یہاں دو والے لفظ استعمال ہوئے ہیں۔ اعیذکما، میں تم دونوں کو پناہ میں دیتا ہوں۔ اعیذکما، اب اگر ایک بچہ ہے تو اعیذکا پڑھ لیں، اگر دو سے زیادہ ہیں تو اعیذکم پڑھ لیں، اور اگر دو ہی ہیں تو اعیذکما۔ تو چونکہ یہاں دو تھے تو پھر ان کے حساب سے پڑھا گیا۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات، یا بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں ہر لگ جانے والی نظر سے اور شیطان کے شر سے اور ہر مصیبت سے میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں۔ ابراہیم علیہ السلام اسحاق اور اسماعیل علیہ دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام حسن و حسین کو ان کلمات کے ساتھ اللہ کی پناہ میں دیتے تھے۔ اس کی نسبت بڑی اونچی ہے۔ یہ رقیہ ابراہیم ہے، یہ ابراہیم کا دم ہے۔ اعیذکما بکلمات اللہ التامات من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ، میں تم دونوں کو اللہ کی پناہ میں دیتا ہوں شیطان کے شر سے اور ہر لگ جانے والی نظر سے۔ تو ابراہیم علیہ السلام کن کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں؟ حضرت اسماعیل کو۔ کن کو اللہ کی پناہ میں دے رہے ہیں؟ حضرت اسحاق کو۔ یہ دونوں اللہ کے نبی بننے والے ہیں، یہ دونوں اللہ کے نبی بننے والے ہیں، تو اس لیے ہمیں بھی اس بات کا اہتمام کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، یہ نظر ایسی خطرناک چیز ہے کہ اچھے بھلے نوجوان کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور اچھے بھلے اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے۔ وہ مر جاتا ہے، وہ ذبح ہو جاتا ہے، صحیح سلامت کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور صحیح سلامت اونٹ کو ہانڈی تک پہنچا دیتی ہے، لگ جاتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ میری امت میں تقدیر کے بعد، ظاہر تقدیر کا معاملہ تو پھر الگ ہے نا، تقدیر کے بعد میری امت کے مرنے والوں کی جو وجہ ہوگی نا، وہ اکثریت نظر بد کی وجہ سے مریں گے، وہ نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ اکثر من یموت، اکثر لوگ جو میری امت کے مریں گے تقدیر کے بعد۔ تقدیر کا معاملہ تو ظاہر بالکل الگ ہے، وہ آپ پہلے بھی حدیث سن چکے، میں نے آپ کو بتا دی کہ نبی علیہ السلام نے فرمایا اگر کوئی چیز تقدیر کے اوپر بھی غالب آ سکتی ہوتی تو نظر بد تھی، تقدیر کے اوپر بھی غالب آ جاتی، لیکن ظاہر تقدیر کے اوپر کوئی چیز غالب نہیں آ سکتی۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ نظر بد ایسی چیز ہے جو صحیح سلامت بندے کو قبر تک پہنچا دیتی ہے اور صحیح سلامت اونٹ کو ہنڈیا تک پہنچا دیتی ہے، اور میری امت میں جو مرنے والے لوگ ہیں اکثریت نظر بد کی وجہ سے مریں گے۔ ہمارے یہاں بھی کسی نہ کسی درجے میں جو لوگوں کا دین کے ساتھ تعلق باقی ہے نا، اس کی ایک شکل یہ بھی ہے، اے مولوی دم کرے جا ذرا منڈے میں نظر لگ گئی، اے دم کرے جا ذرا نظر لگ گئی، بس ہم نے دین کو دموں تک رکھا ہوا ہے۔ دم بھی ہے حفاظت کے لیے ہے، لیکن دین کی کوئی حفاظت نہیں، دین نہیں بچانا۔
ہمیں کبھی کسی نے آگے نہیں یہ کہا کہ ہمارا یہ کام ہے تو یہ صحیح ہے کہ غلط، ہم یہ کاروبار کر رہے ہیں صحیح ہے کہ غلط، دم کر دیں بس، اور وہ بھی دم تمہارا صرف بچوں تک کی ہے، دم بچوں کو بھی کریں، اپنے آپ کو بھی کریں۔ یہ جو میں نے کلمات بتائے ہیں ان کو ضرور سیکھیں، صبح شام پڑھیں، اور اس عمل کا تو آپ ضرور اہتمام کریں کہ ہر نماز کے بعد آپ سورہ فلق اور سورہ ناس ضرور پڑھا کریں، ہر نماز کے بعد سورہ فلق اور سورہ ناس، قل اعوذ برب الفلق من شر ما خلق، یہ سورہ فلق ہے، اور سورۃ الناس قل اعوذ برب الناس ملک الناس الہ الناس، ہر نماز کے بعد کم از کم یہ ضرور پڑھا کریں۔ جو بندہ یہ پڑھتا ہے نا تو اللہ اس کو کئی طرح کے حادثات سے محفوظ فرما دیتا ہے، حادثات سے، کسی بری نظر سے اللہ تعالیٰ حفاظت فرما دیتے ہیں۔ تو نظر بد کا لگ جانا یہ بالکل برحق ہے، اس سے اپنی ضرور حفاظت کرنی چاہیے۔ میں نے بتایا نا کہ یہ نبی علیہ السلام کے خلاف جو چالیں چلی گئی تھیں، ان چالوں میں سے ایک چال یہ تھی کہ نبی علیہ السلام کو نظر کے ذریعے سے راہ راست سے ہٹایا جائے، نبی علیہ السلام کو نظر کے ذریعے سے۔ وَإِن يَكَادُ الَّذِينَ كَفَرُوا لَيُزْلِقُونَكَ بِأَبْصَارِهِمْ لَمَّا سَمِعُوا الذِّكْرَ وَيَقُولُونَ إِنَّهُ لَمَجْنُونٌ وَمَا هُوَ إِلَّا ذِكْرٌ لِّلْعَالَمِينَ۔ اے میرے نبی، یہ جو کفار مشرکین ہیں نا، یہ تو چاہتے ہیں کہ آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے سے راہ راست سے ہٹا دیں، آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے سے وحی سے ہٹا دیں، آپ کو اپنی نظروں کے ذریعے سے اس پیغام سے ہٹا دیں جو اللہ نے آپ کی طرف وحی کیا ہے۔ یہ کام یہ اپنی نظروں سے کرنا چاہتے ہیں۔ وَإِن كَادُوا لَيَفْتِنُونَكَ عَنِ الَّذِي أَوْحَيْنَا إِلَيْكَ لِتَفْتَرِيَ عَلَيْنَا غَيْرَهُ وَإِذًا لَاتَّخَذُوكَ خَلِيلًا۔ یہ آپ کو وحی سے ہٹانا چاہتے ہیں، لیکن اگر آپ وحی سے ہٹ جائیں گے تو پھر یہ تو آپ کے دوست بن جائیں گے کافر، لیکن پھر یاد رکھنا ہماری طرف سے دنیا میں بھی دگنا عذاب آئے گا اور آخرت میں بھی دگنا عذاب آئے گا۔ وَلَوْلَا أَن ثَبَّتْنَاكَ لَقَدْ كِدتَّ تَرْكَنُ إِلَيْهِمْ شَيْئًا قَلِيلًا۔ میرے نبی یہ تو چاہتے ہیں کہ یہ کام ایسا ہو، لیکن ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے، ہم نے آپ کو ثابت قدم رکھا ہے۔ تو اس کے مقابلے میں جو مددگار ہے نا وہ اللہ ہے، نظر کے مقابلے میں مددگار اللہ ہے۔ اس سے اللہ تعالیٰ کی پناہ مانگنی چاہیے کہ یا اللہ ہمیں ہر حاسد کے شر سے بچا، ہمیں ہر لگ جانے والی نظر سے بچا، ہمیں شیطان کے شر سے بچا۔ تو اس لیے میں نے آپ کے سامنے یہ بات رکھی اس مناسبت سے، چونکہ یہ دم منسوب ہے حضرت ابراہیم کی طرف، حضرت ابراہیم کی طرف، تو میں نے یہ مناسب سمجھا کہ آپ کے سامنے وہ دم رکھ دوں جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹوں کو کیا کرتے تھے، اور ہمارے نبی علیہ السلام حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کو کیا کرتے تھے۔ وہ دم ایک دفعہ سن لیں پھر بات ختم کرتے ہیں۔ وہ دم کیا ہے؟ اعیذکما، پڑھیں ذرا میرے ساتھ، اعیذکما، اونچی وہاں سے پڑھیں ذرا، اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ دم ہے اس صورت میں کہ جب بچے دو ہوں، کیونکہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بھی دو ہی تھے، حضرت اسماعیل اور اسحاق، ان دونوں کو دم کرتے تھے۔ نبی علیہ السلام حضرت حسن و حسین کو دم کرتے تھے۔ تو یہ ہیں اس صورت میں کلمات کے جب آگے جن کو دم کیا جا رہا ہے وہ کتنے ہوں؟ دو۔ لیکن اگر ایک بیٹا ہے یا دو سے زائد ہے، تو اگر ایک بیٹا ہو تو آپ نے کہنا اعیذکا، اس کو کما نہیں کہنا، پھر اعیذکا کر دینا، اور اگر وہ ایک سے زائد ہیں، دو سے زائد ہیں، تو پھر اعیذکم کر دینا، کیونکہ یہ عربی کے ذرا اصول ہیں، پھر اس کے مطابق واحد کے لیے الگ الفاظ ہیں، ایک سے زائد دو ہوں تو اس کے لیے الگ ہیں، دو سے زائد ہوں پھر اس کے لیے الگ لفظ ہیں۔ یہ بھی عربی کے اندر ہی ہے، وگرنہ عام طور پہ یہ ہوتا ہے ایک یا ایک سے زائد، ایک کے لیے ایک کا لفظ استعمال ہوتا ہے، ایک سے زائد کے لیے جمع کا، لیکن عربی کے لیے ایک کے لیے الگ لفظ ہے، دو کے لیے الگ لفظ ہے، اور دو سے زائد کے لیے الگ لفظ ہے۔ یہ اس کی وسعت ہے اس کی، کہ اس نے دو کے لیے بھی لفظ رکھا ہے، ایک کے لیے بھی رکھا ہے، اور دو سے زائد کے لیے بھی رکھا ہے، تینوں کیٹیگری رکھی ہیں۔ تو چونکہ وہ دو تھے اس لیے اعیذکما بکلمات اللہ التامۃ من کل شیطان وہامہ ومن کل عین لامہ۔ یہ وہ دم تھا جو حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنے بیٹے حضرت اسحاق اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کرتے تھے، اور ہمارے نبی حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے نواسے حضرت حسن اور حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہما کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے ہر طرح کے شر سے ہماری حفاظت فرمائے۔ وما علینا الا